کے لیے وہ بیت اللہ کا حج کرے، من استطاع الیہ سبیلا، جو بھی اس راستے پر جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور زندگی میں ایک بار حج کرے۔ ومن کفر، اور جو شخص کفر کرتا ہے، فإن اللہ غنی عن العالمین، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کائنات سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ تو اس آیت مقدسہ میں حج کے فرض ہونے کی دلیل موجود ہے، اور یہ مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے، اور اگر مزید طاقت ہے تو جتنے چاہیں حج کریں۔ یہ رزق کی برکت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، حج بھی اور عمرہ بھی۔ یہ آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 8 ہے، جس میں اسلام کے بنیادی ارکان کا تذکرہ ہے، اور سرخ رنگ میں حج البیت لکھا ہوا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا یہ ارکان میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہم آپ کو سفر کے متعلق کچھ ابتدائی باتیں بتانا ضروری سمجھتے ہیں۔ آپ چونکہ ایک بڑے سفر پر جا رہے ہیں، مبارک سفر ہے، تو سفر جو ہے یہ آزمائش ہوتی ہے، سفر آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش پر انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو تحمل برداشت کرنا، ساتھیوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یہ ضروری ہے، اور اس گھر میں جانے کے لیے آپ نے اچھی طرح تیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے آپ نے اہتمام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگنا ہے، تو مانگنے کے لیے جو ہے جس طرح ادب احترام ملحوظ خاطر ہونا چاہیے وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کی بھلائیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابیاں بھی بھرپور مانگنی چاہیے۔ حج کی تیاری اور چند ضروری باتیں۔ سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج کے سفر پر جانے سے پہلے سفر کا سامان، ضروریات اور خرچہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کلام میں اس کو نام دیا ہے زاد راہ، سفر کا خرچہ۔ یہ سنت ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں سے آپ تھوڑے سے پیسے لے کے چل پڑیں، جی میں توکل کر کے چل پڑا ہوں، جی وہ پیسے راستے میں ختم ہو جائیں اور پھر آپ لوگوں سے مانگتے پھریں، جی مجھے روٹی دو، مجھے فلاں چیز دو، مجھے فلاں چیز دو، میں حاجی ہوں۔ تو بھائی آپ اتنے بڑے کام کے لیے جا رہے ہیں تو یہ مانگنے کا تو اچھا سلسلہ نہیں ہے۔ تو آپ کو اپنا سفر کا پورا بہترین خرچہ ساتھ لے کے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جانے سے پہلے حقوق العباد میں اگر کوئی آپ نے کمی کر رکھی ہے، کسی کا حق مارا ہوا ہے، یا کسی کو ناراض کیا ہوا ہے، یا کسی کی امانت سنبھالی ہوئی ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو جو ہے نا وہ آپ ادا کر کے جائیں۔ حج کا طریقہ اچھی طرح سیکھ کر جائیں، شرعی طور پر بھی اور وہاں کے رہنے سہنے کے اعتبار کے حوالے سے بھی۔ ایک ڈائری لیں، اس میں اپنے دوست احباب کے جو ہے نا وہ رشتہ داروں کے نام لکھیں۔ یقیناً ہر بندے کی اپنی علیحدہ مجبوری ہوتی ہے، وہ کہتا ہے یار میرے لیے فلاں چیز کی دعا کرنا۔ جیسے مجھے جو ہے وہ تکلیف ہے کہ میں پچھلے 4 سال سے بیمار ہوں، مجھے ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو میں آپ سے کہوں گا کہ میرے لیے اس کی شفا کے حوالے سے دعا کریں۔ تو لیکن یہ تکلیف ہر ایک کی تو نہیں ہے نا، ہر ایک نے اپنی ضرورت بتانی ہے، تو اس لیے ڈائری میں بندے کا نام لکھیں، اور جو وہ دعا کہتا ہے اس دعا کو بھی لکھیں۔ وہاں فارغ ہو کے آپ نے کرنا کیا ہے، تو اپنے بھائیوں کا نام لے کے ان کے لیے دعا کریں، تو وہ آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے گی اور اس کی بھی قبول ہو جائے گی، دونوں کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا عظیم کام ہے، اس کام کو معمولی نہ سمجھیں۔ تو دوست احباب رشتہ داروں کے نام لکھیں اور ان کی دعائیں لکھیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ آپ باقاعدہ ان کے لیے دعائیں مانگیں، یہ ضروری ہے۔ حج پر جانے سے 1 مہینہ پہلے ہی اپنے آپ کو پیدل چلنے کی عادت ڈالیں۔ حج سارا پیدل ہوتا ہے، اور چل چل کے ٹانگیں رہ جاتی ہیں، اور پنجابی میں کہتے ہیں لاگے لگ جاتے ہیں۔
ہاں جی دیکھو بزرگاں نے جڑا اپنا پریکٹیکل کیتا ہے تو دستے پے. ہاں جی تو لاگے لگ جاتے ہیں، اور وہ لاگے لگنے والی دوائی بھی ہے، وہ ٹیوب آپ نے یہاں سے لے کے جانی ہے، وہ لازمی لگ جاتے ہیں، وہ پھر چلا نہیں جاتا، بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو سب سے پہلے یہاں پیدل چلنے کی جو ہے نا عادت ڈالیں، اور بھرپور پیدل چلیں، اپنے آپ کو تھکائیں اس حوالے سے، تاکہ وہاں پریشانی نہ ہو. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو علاج یہاں کروانے کی کوشش کریں. وہاں علاج بہت زیادہ مہنگا ہے، اور وہاں ڈاکٹروں کو آپ کی زبان بھی سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ کو بتانے میں بھی مشکل آئے. ترجمان مل بھی گیا تو دوائیاں بہت مہنگی ہیں. وہاں یہاں روپیہ ہے، وہاں ریال ہے، تو فرق بہت زیادہ ہے. ان کے ہاں سب کچھ سستا ہی ہے، لیکن ہماری مسلمانوں کی عادت ہے وہ ریال کے ساتھ ضرب دے کے چیک کرتے ہیں کتنے پیسے بن گئے، پھر وہ چیز کی طرف سوچتے ہیں. تو اس لیے آپ کو ایڈوانس میں بتا رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہے کوئی چھوٹا موٹا تو اس کا علاج کروا کے جائیں. ضرورت کے کپڑے ساتھ لیں. بہت زیادہ کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے وہاں بھی دھوئے جا سکتے ہیں، صرف وہاں بھی مل جاتا ہے، یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک گرم چادر اپنے ساتھ ضرور رکھیں، کیونکہ مدینہ اور مزدلفہ دونوں جگہ پر جو ہے نا وہ رات ہلکی پھلکی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور ایک اضافی احرام بھی اپنے ساتھ رکھیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اضافی بایا اپنے ساتھ رکھیں. مینا لے جانے کے لیے ایک چھوٹا سفری بیگ بھی ہو، اور جس میں 2 جوڑے صابن تولیہ وغیرہ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ رکھ سکتے ہیں. تمام کاغذات کی فوٹو کاپی، کم از کم 3 4 فوٹو کاپی. اس میں آپ کا جو ہے وہ جو شناختی کارڈ ہے اس کی بھی، پاسپورٹ کی بھی، اور آپ کے ہوٹل والے کاغذات جو ہیں، اور باقی ضرورت کی چیزیں، ٹکٹ وغیرہ، ساری چیزوں کے کاغذات کی جو ہے نا 3 سے 4 کاپیاں ہونی چاہیے. اور وہ ساری ایک جگہ نہیں ہونی چاہیے. ایک جو ہے وہ چھوٹے بیگ میں کاپی ہو، ایک بڑے بیگ میں کاپی ہو، ایک ہینڈ بیگ میں کاپی ہو، اور ایک جو ہے وہ آپ کے وہ جو بیلٹ باندھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی کاپی ہو. تو مطلب یہ کاپیاں اپنے علیحدہ علیحدہ رکھنی. اگر کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو دوسری جگہ آپ کے پاس کاغذات موجود ہیں. جو دوائیں آپ استعمال کرتے ہیں وہ اتنی مقدار میں خریدیں تاکہ سعودی عرب کے قیام کے دوران وہ دوائیاں آپ کو جو ہے وہ مشکل میں نہ پیش آئے وہاں پر. اور یہ دوائیاں آپ کو حاجی کیمپ میں جا کر، حج پر جانے سے پہلے حاجی کیمپ یہ اسٹیشن پر ہے، وہاں جا کر وہ دوائیاں آپ کو سیل پیک کروانی ہے. وہ چیک کریں گے، سیل پیک کریں گے، پھر وہ جانے دیں گے. تو ان کے نسخے لکھے ہوئے بھی، جو دوائی آپ مستقل کھاتے ہیں، مثلا بلڈ پریشر کی ہے، شوگر کی ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہے، تو اس کا لکھا ہوا نسخہ بھی آپ نے ساتھ لے کے جانا ہے. تو یہ تب وہ آپ کی دوائیاں سیل کریں. ہلکا پھلکا سلیپنگ بیگ، چٹائی، دری، گرم چادر، یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اگر نیچے نہیں بیٹھ سکتے تو ہلکی پھلکی ایک فولڈنگ ہوتی ہے، فولڈنگ والی کرسی ہوتی ہے، وہ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، وہاں بھی وہ خریدی جا سکتی ہے. اگر اینک استعمال کرتے ہیں تو اضافی اینکیں بھی 2 ساتھ لے کے جائیں. ایک تو پہنی ہوئی ہے، 2 مزید ساتھ لے لیں. کوئی ٹوٹ جائے، نیچے آ جائے، گم جائے، کوئی مسئلہ بن سکتا ہے. حالت احرام میں جوتے ایسے ہوں جن کو پہننے سے ٹخنے ننگے ہوں، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے. ہاں جی. اور اس کے لیے خوبصورت طریقہ یہ ہمارے پنجاب میں یہاں پر سینڈل ملتے ہیں. زیادہ جوتے لے جانے کی ضرورت نہیں، بس ایک سینڈل نیا خرید لیں درمیانہ سا، جس کے ساتھ آپ اچھی طرح چل سکیں. اس کے وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں ہوتا نا، وہ کھلا جوتا بھی ہوتا ہے اور بہترین کمفرٹیبل بھی ہوتا ہے، تو وہ آپ پہنیں. جوتا رکھنے کے لیے ہلکا پھلکا بیگ بھی جو ہے وہ آپ کو الگ سے دیں گے یا آپ خرید لیں گے. دھوپ کا چشمہ، وہاں دھوپ تیز ہوتی ہے، آنکھوں کو پڑتی ہے، تو سن گلاسز بھی آپ لے سکتے ہیں. اور چھوٹی کینچی، نیل کٹر وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان کو آپ، جو آپ کا بڑا بیگ ہے اس کے اندر، کپڑوں کے اندر چھپا کے رکھیں گے، ورنہ جو ہے نا وہ اگر سامنے آ جاتے ہیں تو مشکل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. تو کوئی بھی تیز دھار والی کوئی چیز سوٹ کیس میں جو ہے نا وہ آپ نہیں، باہر نہیں رکھیں گے، سوٹ کیس کے اندر رکھیں گے، کینچی، سوئی، دھاگا وغیرہ.
اپنے سامان پر اپنا نام بھی لکھیں گے، پاکستان کا پتہ بھی صاف طور پر لکھیں گے، سوٹ کیس کے باہر چھوٹی زپ تک تالا لگائیں گے، خالی جو ہے نا وہ آپ کا کوئی زپ ہے، خانہ ہے، مطلب کوئی جگہ بیگ میں ہوتی ہے نا ایسے زپ لگی ہوئی ہے اور جگہ خالی پڑی ہے، اس کو خالی نہیں چھوڑنا، اس کو تالا لگانا ہے۔ یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، کیوں؟ کوئی شر پسند عناصر میں سے کوئی غلط چیز آپ کے بیگ میں ڈال جائے اور آپ مصیبت میں پھنسے ہو، تو اس کو تالا لگانا تاکہ اس غلط استعمال ہو ہی نہ سکے، خالی زپ کو بھی تالا لگانا، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اپنے سوٹ پہ کیس پر کوئی خاص علامت لگا لیں، سرخ پٹی باندھ لیں، کوئی ربن لگا لیں یا کوئی چٹ شٹ لگا لیں اپنا، تاکہ سامان کو پہچاننے میں جو ہے وہ آسانی ہو جائے۔ ایئرپورٹ پر کسی کا سامان ہرگز مت اٹھائیں، رقم یا قیمتی اشیاء دستی سامان میں ہی رکھیں، ہاں جی، بڑے بیگ میں رقم اور قیمتی سامان نہیں رکھتے۔ صرف راستہ میں استعمال ہونے والی دوائیاں آپ کے ساتھ ہوں، باقی دوائیاں سیل کروا کر سوٹ کیس میں جو بڑا بیگ ہے اس میں رکھیں گے۔ اب کیونکہ آپ لوگ سفر میں ہیں اس لیے نماز کے وقت قصر نماز پڑھیں گے۔ مسجد میں اگر پڑھا رہے ہیں تو امام چونکہ مقیم ہوتا ہے تو وہ پوری پڑھائے گا، تو مسجد میں آپ نے پوری پڑھنی ہے، اگر آپ اپنی پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ قصر پڑھیں گے۔ فجر کی 2 سنت 2 فرض، فجر کی 2 سنت اور 2 فرض چاروں رکھنے پڑیں گے۔ سفر میں بھی فجر کی پوری نماز پڑھی جاتی ہے، 2 سنتیں بھی اور 2 فرض بھی، ظہر کے 2 فرض، عصر کے 2 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 2 فرض اور 1 یا 3 وتر پڑھے جائیں گے۔ نوافل الگ سے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف اور درود پاک کا ورد کریں، یہ سب بغیر وضو کے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جہاز میں اگر واش روم جائیں تو اسے گندا نہ کریں، زیادہ پانی بہا کر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی ہاتھ میں لے کر اچھی طرح مل کر وضو کر لیں۔ کموڈ کی سیٹ پر پانی ہے تو اسے بھی صاف کر لیں۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ وہاں سعودی عرب میں جو ہے نا یہ ہماری جو واش روم والی سیٹ ہے نا یہ نہیں ہوتی، بیت اللہ کے جو واش روم ہے وہاں تو وہ ہوتی ہے لیکن ہوٹلوں میں عموماً نہیں ہوتی، ہر جگہ کموڈ ہی ہے۔ تو کموڈ کو استعمال کرنے کا اگر آپ کو طریقہ آتا ہے تو بہت اچھی بات، نہیں آتا تو آپ نے تو جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اتاریں اور کلی پہ لٹکا دیں اور اپنی ضرورت پوری کریں۔ اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے تو آپ تسلی سے غسل فرمائیں، وضو کریں، کپڑے پہنیں اور باہر آ جائیں، یہ سب سے آسان ہے، تاکہ یہ چکر ہی نہ رہے کپڑے پاک ہیں کہ پلید ہیں۔ آپ نے کپڑے پہنے ہیں یا احرام پہنا ہے، جو بھی پہنا ہے اتاریں، کلی پہ لٹکائیں، اپنی ضرورت پوری کریں، اس کے بعد غسل کریں، وضو کریں، باہر آئیں کپڑے پہن کر، تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اچھا جی، اگر جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو آپ نے جہاز میں نماز نہیں شروع کر دینی، مہربانی آپ کی۔ فرض نماز سواری کے اوپر نہیں ہوتی، فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہوتی ہے، اور وہ آپ جب ایئرپورٹ پر اتریں گے تو وہاں مسجد میں جائیں گے، وہاں آپ نماز پڑھیں گے۔ تو جہاز میں تنگ ہو کر نماز ادا کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ چلیے اب ہم حج کے حوالے سے گفتگو شروع کرنے لگے ہیں۔ ابتدائی باتیں آپ نے سمجھنی ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد یعنی اکیلا حج کرنا، حج قران حج اور عمرہ اکٹھا ہوتا ہے اور ایک ہی احرام کے ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی احرام کے ساتھ۔ تو یہ پہلی دونوں چیزیں ہمارے ہاں نہیں ہوتی، تو ہمارے لیے نبی علیہ السلام نے حج تمتع پسند فرمایا ہے۔ حج تمتع میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف پہلے عمرے کا احرام باندھیں گے، پھر 8 ذو الحج کو آپ دوبارہ حج کا احرام باندھیں گے، درمیان میں احرام اترا رہے گا، آپ حلال رہیں گے، تو یہ اس میں فرق ہے۔ تو ہمارا تعلق چونکہ حج تمتع سے ہے، ہم لوگ اسی پر ہی عمل کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، اس کے بعد جب حج کا وقت آتا ہے تو نیا احرام باندھا جاتا ہے، اور پہلے حاجی صرف عمرے کی نیت کرتا ہے جب یہاں سے جاتا ہے،
اور کہتا ہے اللہم لبیک عمرۃ، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، اور پھر 8 ذوالحج کو حج کا احرام باندھے گا اور حج کی نیت کرے گا، تو اس وقت وہ کہے گا کہ اللہم لبیک حجا، ٹھیک ہے جی۔ اگر حاجی گھر سے یا میقات سے قربانی اپنے ساتھ نہ لے جا رہا ہو تو اس کے لیے حج و تمتع افضل ہے۔ حج قران میں قربانی ساتھ جاتی ہے، اور اگر آپ قربانی نہیں لے کے جا رہے، آپ نے وہاں سے جا کے قربانی خریدنی ہے تو وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ تو آج کل سب لوگ اسی طرح کرتے ہیں، قربانی وہاں جا کے خریدتے ہیں اور کرتے ہیں، تو ہمارے لیے حج تمتع لیے۔ اور اگر حاجی گھر یا میقات سے قربانی ساتھ لے جا رہا ہے تو اس کے لیے حج قران افضل ہے، اور اگر حاجی قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اکیلا حج کرے گا۔ اب چونکہ ہم نے پہلے عمرہ کرنا ہے تو پہلے عمرے کے بارے میں دیکھیں گے، سمجھیں گے، اس کے بعد ہم حج کی طرف جائیں گے۔ عمرے کے لیے سب سے پہلے میقات سے جو ہے نا وہ احرام باندھنا ضروری ہے۔ میقات وہ مقامات ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھنے کے لیے مقرر کیے۔ یہ حدیث آپ کے سامنے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلملم یہ میقات مقرر کیے، اور ہمارا میقات یلملم والا ہے۔ ہمارا ہوائی جہاز یلملم کے اوپر سے گزرتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے تو اس وقت باقاعدہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ اس وقت ہم میقات کے اوپر سے گزر رہے ہیں، لہذا آپ تلبیہ شروع کر دیں۔ اور احرام ہم نے گھر سے ہی باندھ لینا ہے یہاں جانے سے پہلے، اگر ٹائم نہیں ہے، شارٹ ہے، تو پھر ہم ایئرپورٹ پر جہاز میں داخل ہونے سے پہلے احرام ضرور باندھ لیں گے۔ یہ نقشہ ہے، لیکن یہ نقشہ آپ کو اب یہاں سے سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ نقشہ تھوڑا سا یہ باریک ہے، تو ہم اس کی اب تفصیل میں نہیں جاتے۔ اس میں وہی چیز ہائی لائٹ کی گئی ہے جو حدیث میں ہم نے آپ کو ابھی سنائی ہے۔ یہ اشارہ کر کے بتا رہا ہے کہ ذوالحلیفہ اب یار علی پر ہے، اور شام والوں کے لیے میقات جوفہ یہاں پر ہے، اور نجد والوں کے لیے قرن المنازل یہاں پر ہے، اور یمن والوں کے لیے یلملم یہاں ہے۔ یہ آج کل جو ہے پاک و ہند یعنی پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ سارے لوگ جو ہے وہ یلملم کے راستے سے سعدیہ کے مقام سے گزرتے ہیں۔ احرام گھر سے یا میقات سے احرام باندھنے سے پہلے لبیک عمرۃ کے الفاظ آپ نے ادا کرنے ہیں۔ مرد کا احرام 2 بغیر سلی چادریں ہیں تاکہ جو ہے نا وہ آسانی سے احرام باندھے۔ جوتا ایسا پہنے کہ ٹخنے ننگے ہوں، انگوٹھی، گھڑی، اینک، چھتری وغیرہ کا استعمال جائز ہے، اگر نہ کرے تو اس کی مرضی۔ تو یہ احرام باندھنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے، یہ انتہائی آسان ہے کہ چادر جو احرام والی جو نیچے باندھنی ہے اس کو باندھنے سے پہلے آپ ٹانگیں فل کھول لیں، اور چادر کو اپنے چاروں طرف لپیٹ کر ہاتھوں سے فولڈ کر لیں، اور اس کو آپ ویسے بھی باندھ سکتے ہیں جیسے پنجاب میں آپ چادر باندھتے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ جیسے آپ پنجاب میں چادر باندھتے ہیں نا، اس طریقے سے بھی اس کو باندھ سکتے ہیں، بس جس طرح آپ اسے سنبھال سکیں ویسے اسے سنبھال لیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بس آپ یوں سمجھیں کہ چادر ہی باندھنی ہے، جو طریقہ آپ کو آتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 سٹیپ انہوں نے دکھائے ہیں، مطلب اس میں اس کو آپ دیکھ لیں اور اس طرح اس کا پریکٹس کر لیں۔ عورت کا احرام اس کے عام باپردہ ساتر کپڑے ہیں، یعنی وہ جن کپڑوں میں ہے وہی اس کا احرام ہے۔ عمرہ یا حج کی نیت کے بغیر احرام کے میقات سے گزرنے پر وہی واپس آنا پڑے گا، عمرہ حج نہیں ہو سکتا۔ جہاں سے آپ بغیر احرام کے گزر گئے ہیں واپس آ کے دوبارہ میقات سے احرام باندھنا پڑے گا۔ تو چونکہ ہم لوگ تو وہاں رکتے ہی نہیں ہیں،
بدریہ جہاز جا رہے ہوتے، اس لیے اپنے گھر سے یا ایئرپورٹ سے ہم نے احرام باندھنا ہے۔ اگر اسی میقات پر جانا ممکن نہ ہو تو پھر کسی بھی میقات سے احرام باندھ لیں گے۔ واپس میقات پر نہ جانے کی صورت میں ایک جانور فدیہ دیں، جسے مکہ میں ذبح کر کے سارے کا سارا فقراء مکہ کو کھلا دیں۔ حاجی چاہے ہوائی جہاز سے آیا ہو یا خشکی کے راستے سے یا سمندری کے راستے سے، اسے میقات سے گزرنا پڑے گا۔ دوران احرام ممنوع کام، بال کاٹنا یا اکھاڑنا منع ہے جب آپ احرام باندھ لیں گے، ناخن کاٹنے تراشنے منع ہے، خوشبو لگانی منع ہے، منگنی کرنا نکاح کروانا منع ہے، مجامعت میاں بیوی کا آپس میں ملنا منع ہے، اور خشکی کے اوپر شکار کرنا یا شکار کرنے والے کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ یہ جنرل ممنوعات ہیں جو کہ مرد عورتوں سب کے لیے برابر ہیں، اور صرف مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا سر جو ہے وہ نہیں ڈھانپیں گے، چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، جسمانی اعضاء کے مطابق سلا ہوا کپڑا پہننا بھی منع ہے۔ خواتین کے لیے دستانے پہننا منع ہے، نقاب پہننا منع ہے، چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ اگر غیر محرم سامنے نہ ہو تو پھر چہرے کو کھلا رکھیں۔ موجودہ صورت میں ماشاءاللہ حاجی چونکہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں تو یہ تو ٹائم آتا ہی نہیں ہے نا کہ سامنے غیر محرم نہ ہو۔ تو خواتین کے لیے نقاب کرنے کی پابندی ہے۔ نقاب عورتیں سمجھتی ہیں کسے کہا جاتا ہے، یہ عورتوں کا مسئلہ ہے، انہیں معلوم ہے نقاب کسے کہتے ہیں، وہ منع ہے، پردہ منع نہیں، پردہ کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہے؟ کوئی بھی کیا جا سکتا ہے، بس نقاب نہیں پہننا، پردہ کرنا ہے۔ وہ چادر جو ہے نا وہ آگے کپڑا دوپٹہ چادر منہ کے آگے لٹکا لیں، ایک آنکھ باہر نکال لیں، جس طرح بھی چاہیں عورتیں پردہ کر سکتی ہیں، بس نقاب نہیں کرنا، ایک ہی پابندی ہے۔ حالت احرام میں جائز کام، حالت احرام میں آپ غسل کر سکتے ہیں، جتنی دفعہ چاہیں کر سکتے ہیں، احرام کی چادریں بوقت ضرورت دھو سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، ہاں جی، آنکھوں میں علاج کے لیے سرما ڈراپس وغیرہ ڈال سکتے ہیں، کسی بھی بیماری کا علاج کروا سکتے ہیں، ایسا تیل لگا سکتے ہیں جس میں خوشبو نہ ہو، سر کا یا جسم کا کوئی حصہ جو ہے نا وہ ہلکا پھلکا کھجلایا جا سکتا ہے، لیکن اس میں احتیاط کی ضرورت ہے کہ بال کوئی نہ ٹوٹے۔ سر پر چھتری استعمال کر سکتے ہیں، سمندری شکار کر سکتے ہیں، سانپ بچھو کوا چیل اور کاٹنے والے کتے کو احرام کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں۔ اب ہم جی چونکہ احرام باندھ چکے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد ہم مقام جو میقات ہے وہاں سے بھی گزر چکے ہیں، وہاں آگے ہیں، تو اب ہم نے جو اگلا کام کرنا ہے وہ ہے تلبیہ پکارنا۔ یہ تلبیہ میقات سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میقات سے۔ تو یہ پڑھنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریفیں بھی تیری ہیں، نعمتیں بھی تیری عطا کرتا ہے، بادشاہت بھی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ مسلسل جاری رہے گا۔ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے جدہ سے جب آپ جا رہے ہوں گے بسوں میں تو یہ مین روڈ پر آپ کو یہ گیٹ قرآن کی شکل کی رحیل بنی ہوئی ہے، ہاں جی، رحل کہتے ہیں اسے، تو یہ آپ کو نظر آئے گی، یہ مکہ میں داخلے کا سائن ہے۔ مسجد الحرام جسے بیت اللہ کہتے ہیں، یہ اس کے کئی دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کی شکل آپ کے سامنے ہے، اس کے ڈھیر سارے دروازے ہیں، ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے۔ تو یہ جو دروازہ مطلب ایک دروازے کی شکل ہے آپ کے سامنے۔ تو بیت اللہ میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ یہ دعا آپ پڑھیں گے، اور پہلے چونکہ ہمیں جوتا اتارنا ہے، بایاں جوتا پہلے پاؤں سے باہر نکالیں گے اور نکال کر جوتے کے اوپر ہی رکھ لیں گے،
پھر دایاں پاؤں نکالیں گے باہر اور وہ مسجد میں رکھیں گے، اور جوتا اٹھا کے اپنے شاپر میں بیگ میں ڈال لیں گے۔ تو یہ جو دروازہ آپ کو دکھایا نا مسجد کا، اس دروازے کے دائیں بائیں شاپر موجود ہوتے ہیں جوتا ڈالنے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی شاپر نہ ہو تو وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اپنا بندوبست ہو تو یہ سب سے اچھا ہے، اگر نہ ہو تو وہاں گیٹ کے باہر شاپر موجود ہوتے ہیں۔ اور آپ نے شاپر میں جوتا ڈال کے جوتا اپنے ساتھ رکھنا ہے۔ اگر کہیں رکھ دیا تو پھر یاد رہے گا تو ملے گا، ورنہ وہ پھر ملے گا نہیں، اور جوتا نہ ہو پھر یہ بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو اس کو ساتھ رکھیں، جدھر بھی جانا ہے ساتھ رکھیں، جو بھی کرنا ہے جوتا ساتھ، اس لیے اس کو شاپر میں بیگ میں ڈال لینا ہے۔ پہلا کام بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ جب آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، یہ بیت اللہ کی مبارک شکل آپ کے سامنے ہے، تو آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دینا ہے۔ اب آپ کو بیت اللہ کا تھوڑا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ چورس جو ایک گھر ہے کالے رنگ کا وہاں پر، وہ بیت اللہ کہلاتا ہے، کعبۃ اللہ کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں باہر گول دائرہ سا جو ہے، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ یہ اوپن ہے، کھلا ہے، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، تعمیر میں نہیں آیا۔ تو یہ جو کی گل ہے، ڈائریکٹ ہو گیا، ہاں جی، یہ حتیم ہے۔ اور اس کے بعد حتیم کے ساتھ یہ اگلے کنارے پر رکن یمانی ہے، اور رکن یمانی کے بعد حجر اسود ہے۔ رکن یمانی کے بعد حجر اسود ہے، اور یہ والی حجر اسود کے ساتھ یہ جہاں پیلا نشان ہے، یہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے۔ تو یہ بیت اللہ کا تعارف ہے۔ آپ نے جو طواف شروع کرنا ہے وہ حجر اسود سے کرنا ہے۔ آپ نے جو طواف کرنا ہے وہ حجر اسود سے کرنا ہے۔ اور عموماً جو پاکستانیوں کو رہائش ملتی ہے وہ شار ہجرہ پر ملتی ہے، وہ کبری کی طرف۔ تو یہ لوگ جب آتے ہیں تو ان کے سامنے بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی حتیم سامنے سے نظر آتا ہے۔ ان لوگوں کو سامنے داخل ہوتے ہوئے حتیم نظر آتا ہے۔ تو حتیم سے طواف نہیں شروع کرنا، تو آپ نے دائیں جانب سے چکر لگا کے آ کے رکن یمانی کے آگے سے ہوتے ہوئے حجر اسود تک پہنچنا ہے۔ ہم جب داخل ہوں گے تو یہ حتیم والی سائڈ سے ہوں گے، تو اوپر سے دائیں جانب سے گھوم کر یہ حجر اسود کے پاس آ کر یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ تو طواف شروع کرنے سے پہلے ہم نے حالت اجتماع میں آنا ہے۔ ہاں جی، کندھوں والی جو چادر ہے، ایک حصہ دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈالنا ہے، اسے اجتماع کہا جاتا ہے۔ اور یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، دو تصویریں آپ کو دکھائی ہیں، یہ دایاں کندھا ننگا ہے۔ یہ آپ نے کام بیت اللہ میں پہنچ کر کرنا ہے، پہلے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کام کا تعلق صرف پہلے 3 چکروں سے ہے، پہلے 3 چکروں سے ہے، مزید جو ہے نا 4 چکروں سے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے، تو حجر اسود کے سامنے بیت اللہ کے جو برآمدے ہیں، بیت اللہ کے برآمدوں سے گرین لائٹ جو ہے وہ حجر اسود کی طرف جا رہی ہوتی ہے، اور نیچے فرش پر بھی گرین لائن ہوتی ہے۔ تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر، اگر آپ وہاں بوسہ دے سکتے ہیں تو الحمدللہ حجر اسود کو بوسہ دیں، لیکن وہاں بوسہ دینا بہت بڑا جہاد ہے۔ بوسہ دیتے دیتے شہید ہونے کا بھی خطرہ ہے، اتنا مشکل کام ہے۔ اور اس کام کے لیے اسپیشل دعا مانگنی پڑتی، مولا میں نے بوسہ لین دی اجازت دے، میں نے توفیق دے، اسباب پیدا فرما، بہت مشکل ہے۔ اور جب پہنچ جائیں بوسہ لے لیں تو پھر واپس آنے کا راستہ نہیں ہوتا، کیونکہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوتا ہے۔
تو وہاں وہ ہم نے طریقہ دیکھا ہے، وہ بندے کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کدھر گرے جی، کیا اس کے ساتھ ہو، یہ بعد کی باتیں تو بہت مشکل ہے۔ تو آپ جب طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، بوسے والے چکر میں مت پڑیں۔ آپ اپنے عمرے پر فوکس کریں۔ یہ بوسہ آپ نے اتنے دن رہنا ہے، انشاءاللہ اللہ وہ موقع بنا دے گا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ انشاءاللہ موقع بنا دے گا، لیکن عمرے کے دوران آپ یہ بوسے والے چکر میں نہ پڑیں، بہت رش ہوتا ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کیا کر رہے ہیں جی؟ پھر دوسرا طریقہ جو ہے بوسے کے علاوہ وہ ہے ہاتھ لگانا۔ ہاتھ لگایا جا سکتا ہے، آسانی تو لگا لیں، ہاتھ لگانا بھی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو تیسری اور آخری آپشن جو ہے وہ دایاں ہاتھ کھڑا کریں، حجر اسود کی طرف اپنا منہ کریں، ہاں جی، بیت اللہ کی طرف، حجر اسود کی طرف منہ کریں، ہاتھ کھڑے کریں اور بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کر جہاں ہیں وہاں سے آپ اپنے طواف کا آغاز کر لیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ پہلی تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، بائیں جانب کراس لگا ہوا ہے، یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ منع ہے، دونوں ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ دوسری تصویر میں وہ ہاتھ لگا رہا ہے، یہ بھی درست ہے۔ تیسری میں وہ بوسہ دینے جا رہا ہے، یہ بھی درست ہے۔ لیکن یہ دونوں کام مشکل ہوتے ہیں۔ بس دور سے اشارہ کریں اور اپنا طواف کا آغاز کریں، بسم اللہ واللہ اکبر کہیں یا اللہ اکبر کہیں، دونوں طرح جائز ہے۔ اچھا جی، یہ اب آپ کے سامنے ہم بتا رہے ہیں کہ یہ دائیں جانب یہ جو چاند سا نہیں بنا ہوا، یہ نیچے بیت اللہ کے ساتھ یہ چاند، یہ حجر اسود کی نشانی بنائی ہوئی ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ گرین لائٹ آپ کی دائیں طرف ہوگی، بیت اللہ آپ کے بائیں طرف ہوگا۔ وہ جو ہے نا وہ برآمدے ہی ہیں نا سارے، وہ برآمدے جو ہے وہ، اور وہ لائٹیں دائیں جانب ہوگی، بیت اللہ آپ کے بائیں جانب ہوگا۔ حجر اسود کے سامنے سے طواف کا آپ آغاز کریں گے۔ یہ حجر اسود ہے سامنے، نظر آ گیا جی؟ اچھا جی، اب یہ چکر شروع کر رہے ہیں ہم، پہلا چکر، ٹھیک ہے؟ یہ چلتے چلتے یہاں جو ہے رکن یمانی ہے، یہ جو چھوٹا سا کنارہ یہ والا نیچے والا ہے، یہ رکن یمانی کہلاتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ ایک چکر آپ کا جو ہے یہ پورا ہوگا حجر اسود پر۔ پھر آپ نے طواف کے 7 چکروں میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، یہ سمجھ آ گیا؟ یہ رکن یمانی ہے، حجر اسود سے پہلے، ہمارے چکر میں پہلے رکن یمانی آئے گا، پھر حجر اسود آئے گا۔ تو رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ اسپیشل دعا ہے، یہ تقریباً آپ کو آتی ہوگی، بڑی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو یہ دعا جو ہے آپ نے پڑھنی ہے ہر چکر میں، اور جو باقی ہے حجر اسود سے رکن یمانی تک، ہاں جی، یہ والا جو ہے، ہاں جی، یہ جو یہاں سے شروع کیا ہے نا چکر یہاں تک، یہ جتنی مرضی دعائیں مانگے حجر اسود سے رکن یمانی تک، جو مرضی دعا مانگے، ذکر کریں، اذکار کریں، تلبیہ پڑھیں، جو مانگنا ہے مانگیں، لیکن یہ جو رکن یمانی ہے اس سے حجر اسود تک یہ اسپیشل دعا ہر چکر میں پڑھنی۔ تو ایک چکر آپ کا ہو گیا۔ اب ہم جو ہے وہ چونکہ ہمارا یہ طواف قدوم ہے، پہلا طواف ہے عمرے کا، تو اس کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا جائے گا، کندھوں کو ہلاتے ہوئے، یعنی بھاگنا نہیں ہے، بھاگنے والا انداز بنانا ہے۔ اتنے بندے ہوتے ہیں جو چلا نہیں جاتا، بھاگنا کہاں سے؟ بھاگا جاتا ہی نہیں ہے، بس ایسے انداز بنانا ہے جیسے پہلوان چل رہے ہوتے ہیں، ہاں جی، ایسے کرنا ہے بس۔ تو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے اور کندھے جو ہیں وہ نکالے ہوئے ہونے ہیں، پہلوانوں کی طرح آپ نے دوڑنا ہے۔ یہ 2 چکر ہو گئے، یہ آپ کا تیسرا چکر ہو گیا، ہاں جی۔ پھر چوتھے چکر میں جو ہے نا وہ آپ نے وہ بے شک کندھا آپ نے ڈھانپنا ہے، ڈھانپ لیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ 7 چکر آپ نے پورے کرنے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونا ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو۔ لیکن طواف کرنے میں جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، لوگ حجر اسود سے پہلے ہی طواف شروع کر دیتے ہیں، بیت اللہ نظر آیا طواف شروع کر دیتے ہیں، نہیں کر سکتے بھائی، حجر اسود سے شروع کرنا ہے۔ تو حجر اسود ہمارے سامنے ہے ہی نہیں، پورا چکر کاٹ کے آئیں گے تو پھر حجر اسود آئے گا،
کیونکہ ہماری رہائشیں ساری ہوتی اشارہ ہجرت پر ہے، سارے ہوٹل ادھر ہوتے ہیں، پاکستانیوں کو رہائش دیتے ہی اس طرف ہے، تو ہمیں گھوم کر آنا پڑے گا حجر اسود سے ہی۔ اور دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ حتیم کی دیوار کے اندر سے چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ دونوں طرف دروازہ ہے، ایسا ممکن ہے کہ کوئی گھس سکے، ویسے بندے کھڑے ہوتے ہیں وہ شرطے کو جانے نہیں دیتے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کا داغ لگ جائے، ابھی میں ٹائم بچا لوں گا، تو یہ ٹائم شائم بچانے نہیں جانا وہاں آپ نے نا، وہاں عبادت کرنے جانا، اچھے طریقے سے عبادت کرنی ہے، ٹائم شائم نہیں بچانا آپ کو۔ تو حتیم کے باہر سے چکر لگانے، طواف کے 7 چکروں میں لوگ جو ہے نا وہ پہلوانوں کی طرح دوڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ 3 چکروں میں دوڑنا ہوتا ہے، جو پہلوانوں والا دوڑنا ہے جسے رمل کہتے ہیں وہ 3 چکروں میں ہے، تو لوگ 7 میں دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے شدت کے ساتھ مزاحمت کرنا منع ہے، جی میں تو بوسہ دے کے چھٹا گا، جی تو ایسا نہیں کرنا، لوگ مار کٹائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، بلا بلا بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سب برا ہے، غلط ہے، یہ اس سے جو ہے نا آپ کے مسئلہ بن جائے گا، تو دور سے اشارہ کریں، بس یہی سب سے بہتر اور مناسب ہے۔ خانہ کعبہ کے تمام گوشوں کا استعلام کرنا، بھئی حجر اسود کو تو آپ نے استعلام کرنا ہے نا، اشارہ کرنا ہے، وہ باقی 3 کونوں کو بھی اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، تو بھئی جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے وہی نیکی ہے، جو آپ نے نہیں بتایا وہ نیکی نہیں ہے، تو اپنی مرضی سے جو ہے نا آپ نے اشارے نہیں کرنے۔ طواف کے ہر چکر کے لیے الگ الگ مخصوص دعائیں بھی لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کو پورے گروپ ملیں گے جو ایک ہی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک پڑھا رہا ہوتا ہے باقی پیچھے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہر چکر پر ایک نئی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، بھائی کوئی پابندی نہیں، جب اللہ کے رسول نے اوپر رکھا ہے تو تم بھی اوپر رہنے دو، تمہیں کیا پریشانی؟ تو جتنی دعائیں آپ کو اپنی زبان میں آتی ہیں، عربی میں آتی ہیں، جس طرح چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے سامنے نماز پڑھنے کے لیے لوگ جو ہے وہ مزاحمت کرتے ہیں، بھائی مقام ابراہیم سے پیچھے سارا بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف ہی ہے، آپ کو جہاں آسانی سے جگہ ملتی ہے وہاں جا کے آپ نفل پڑھیں، آپ یہاں کیوں مزاحمت کر رہے ہیں؟ اچھا جی، 7 چکر آپ کے پورے ہو گئے، 7 چکروں کو پورا کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جہاں کہیں بھی جگہ مل جائے 2 رکعت نماز ادا کریں، 2 رکعت۔ یہ مقام ابراہیم کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک پتھر ہے جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام چڑھ کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے ہیں، تو اس کے باہر اس جنگلے کے اندر شیشہ ہے، لیکن شیشہ کچھ موٹا ہے اور اس سے اندر صاف نظر نہیں آتا، لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہاں شرطہ بھی کھڑا ہوتا ہے، وہ دیکھنے بھی نہیں دیتا، اور اب عین ممکن ہے کہ وہ شیشہ انہوں نے چینج کیا ہو، کیونکہ میں نے پچھلے دن ایک ویڈیو دیکھی ہے جس میں وہ اس کی اکھاڑ بچھاڑ کر رہے تھے، تو عین ممکن ہے اگر انہوں نے کوئی صاف شیشہ لگا دیا ہو، پہلے تو موٹا سا شیشہ تھا، دھندلا سا، نظر ہی صحیح نہیں آتا اندر نا، بڑی کوشش کی تھی میں نے بھی، 2012 میں گیا تھا، تو صاف نظر نہیں آتا، تو اس مقام ابراہیم کے برابر جو ہے نا پیچھے جا کر آپ نے نماز پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے، یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام جو ہے وہ آپ نے آب زمزم پینا ہے، مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کر آب زمزم پیئیں، وہ مقام ابراہیم سے تھوڑا سا پیچھے ساتھ ہی وہ کولر رکھے ہوئے ہیں وہاں پر، تو وہاں سے آپ جو ہے نا وہ پانی پئیں، اور جو آپ کی خواہش ہے اس دعا کو مانگیں، اللہ قبول فرمائے گا۔ اچھا جی، یہ دعا بھی جو ہے وہ فقہ و سنہ میں موجود ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا رزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آب زمزم پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا مانگنا مستحب ہے۔ یہ ملتزم آپ کو یہ والی جگہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ کونا جو ہے، اور یہ بیت اللہ کا کنارہ ہے، ان دونوں کے بیچ غالباً 2 فٹ، حد 2.25 فٹ، اس سے زیادہ جگہ نہیں ہے، 2.25 فٹ جگہ ہے، یہ ملتزم ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جو بیت اللہ کی دہلیز ہے نا یہ والی، لوگ اس کو جو ہے نا وہ ملتزم سمجھتے ہیں، ملتزم وہ نہیں ہے، یہ حجر اسود اور یہ اس دہلیز سے پہلے والا جو ایریا ہے 2.25 فٹ کا، یہ والا ملتزم ہے، تو اس کو چمٹ کر دعا کرنا مستحب ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ حجر اسود سے بھی زیادہ مسئلہ ہے،
یا کیونکہ حجر اسود والے وہ اس جگہ پر بھی قبضہ کیا ہوتا ہے، جو ادھر آئے ہوتے ہیں نا بوسہ دینے کے لیے، انہوں نے یہ ملتزم والی جگہ بھی قابو کی ہوتی ہے۔ ادھر سے بھی لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور واپس جانے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد یہ آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ زمزم پینے کے بعد ہاں جی آپ نے صفا پہاڑی کی طرف جانا ہے۔ یہ جو آپ کو منظر نظر آ رہا ہے، یہ منظر جو ہے یہ فضائی منظر ہے، کیونکہ اس وقت وہ صفا اور مروہ پہاڑی کو جو ہے نا وہ کور کر دیا گیا ہے 3 منزلوں میں حاجیوں کی کثرت کی وجہ سے۔ تو گراؤنڈ فلور پر تو وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، لیکن ان کو بھی انہوں نے جنگلہ لگایا ہوا ہے، اور حج کے دنوں میں تو اس کو پردہ بھی لگا دیتے ہیں، نظر بھی نہیں آنے دیتے ہیں۔ آگے پیچھے تو وہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کو صفائی کرنے والے صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صفا پہاڑی جو ہے نا یہ نیچے والی سائڈ پر ہے۔ صفا پہاڑی کے قریب جا کر یہ دعا پڑھنی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اور پھر کہنا ہے ابدأ بما بدأ اللہ بہ، جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے۔ قرآن مجید میں ذکر ہے نا ان الصفا والمروہ، پہلے صفا پہاڑی کا ہے پھر مروہ کا ہے، تو فرمایا کہ میں بھی صفا سے شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے شروع کیا ہے۔ تو اس پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 بار اللہ اکبر کہنا ہے۔ تو اب پہاڑی پر تو جانے کی نوبت ہی نہیں آتی نا، اس کو تو الگ کیا ہوا ہے، بس وہ نشانی ہے، وہاں وہ آپ اس کے قریب پہنچ گئے ہیں تو بس 3 دفعہ اللہ اکبر کہیں، ہاں جی، تو آپ اپنا جو ہے وہ شروع کر دیں۔ یہ شکل تھوڑی سی دکھائی جا رہی ہے لیکن یہ صاف نظر نہیں آ رہی، بس ایسے معمولی سا محسوس ہوتا ہے کہ پتھر پڑے ہوئے چند ایک پتھر پڑے ہوئے۔ تو اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ کی رخ کھڑے ہو کر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں جو صحیح مسلم میں ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ نبی علیہ السلام نے مسنون کلمات صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کے پڑھے ہیں، تو یہ پڑھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ صفا سے مروہ کی طرف سفر شروع کرنا ہے۔ یہ ہم نے صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف، یہ صفا ہے یہ مروہ ہے، یہ ہمارا یہاں تک ایک چکر پورا ہو جائے گا۔ اور اس صفا اور مروہ کے بیچ میں جو ہے یہ والا ایریا سینٹر والا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا، یہ سینٹر میں گرین لائٹیں ہیں، دائیں بائیں بھی ہیں اور اوپر چھت میں بھی ہیں۔ تو یہ گرین لائٹ والا ایریا جو ہے یہ اس کے کیا کہتے ہیں گراؤنڈ، یا آپ اس کو کہیں گے وادی، پہاڑیاں تو دائیں بائیں ہیں نا، تو درمیان والی وادی والا ایریا ہے گرین لائٹوں والا۔ تو یہ ہر منزل پر گرین لائٹیں لگی ہوں، تو جہاں وہ گرین لائٹوں والی جگہ آ جائے وہاں مرد حضرات نے جو ہے وہ بھاگنے والا انداز بنانا ہے، جتنا بھی مناسب بھاگا جا سکے، کو بہت زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھاگا یہاں بھی نہیں جاتا، رش کافی زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ نے ایک چکر پورا کر لیا، تو سب ستونوں کے درمیان مردوں نے تیز قدموں سے چلنا ہے، خواتین اس عمل سے مستثنا ہے، لیکن وہاں ماشاءاللہ خواتین بھی دوڑنے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی، تو یہ ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ مروہ سے جو ہے وہ صفا کی طرف واپس آئیں گے تو آپ کے یہ 2 چکر ہو گئے۔ بیت اللہ کی طرح پورا چکر نہیں کاٹنا، یہاں غلطی ہو جاتی لوگوں سے، وہ بیت اللہ کی طرح پورا چکر کاٹتے ہیں، یہاں یہ صفا سے مروہ تک ایک پورا ہو گیا، وہاں سے واپس صفا پر آئیں گے تو 2 ہو جائیں گے۔ تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں جی۔ یہ ہمارے 3 ہو گئے، یہ 4 ہو گئے، یہ 5 ہو گئے، یہ 6 ہو گئے، یہ 7 ہو گئے، یعنی ہمارا جو اختتام ہوا وہ مروہ پر ہوا، اختتام ہمارا مروہ پر ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے چکر پورے ہو گئے۔ اب یہاں غلطیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ بعض لوگ صفا اور مروہ پہنچ کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہتے وقت اپنے ہاتھوں سے اشارہ بھی کر رہے ہوتے، جیسے وہ حجر اسود کو استلام نہیں کرتے،
جس طرح حجر اسود کو استعلام کرتے تھے نا، اسی طرح وہ صفا مروہ پر بھی کھڑے ہو کے استعلام کر رہے ہوتے ہیں، اشارے کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ بس اس طرح ہاتھ اٹھانے چاہیے جس طرح دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، دعا کے لیے نہیں ہاتھ اٹھائے جاتے، اس طرح ہاتھ اٹھائیں اور دعا کریں۔ بعض لوگ سائی کے دوران پورا سفر دوڑ کر طے کرتے ہیں، بھائی درمیان والی سب لائٹوں والی ایریے میں دوڑنا ہے، سارا سفر دوڑ کر نہیں کرنا ہے۔ تو بعض دفعہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ دوڑ رہی ہوتی ہیں، تو ان کے لیے دوڑنا صحیح نہیں ہے، وہ اپنے معمول کی چال چلیں۔ اس کے بعد ہی آپ نے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، عموماً جب آپ اپنے چکر پورے کرتے ہیں نا، تو وہاں پر کچھ آپ کے خیر خواہ کھڑے ہوں گے۔ پاکستانیاں نو جناب جڑا نا خیر خواہی دا ماشاءاللہ بڑا جذبہ ہے، وہ آپ سے کہیں گے آپ نا ادھر کھڑے ہو کے ٹک لگا لو، کہ میں آپ کا ٹک لگا دیتا ہوں۔ تو یہ ٹک چھک نہیں لگانے آپ نے وہاں پر، صفا پہ کھڑے ہو کے، مروہ پہ کھڑے ہو کے ٹک نہیں لگوانے، ورنہ دم پڑ جائے گا آپ کو۔ دم کیا ہے، پوری قربانی دینی پڑتی ہے، جرمانہ ہوتا ہے یہ۔ تو اس کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے خیال کرنا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کے ٹک نہیں لگوانے۔ کیا کرنا ہے بھائی، جب آپ نے سائی پوری کر لی ہے تو بیت اللہ سے باہر نکلیں آپ۔ جب آپ باہر نکلیں گے تو آپ کا جو احرام شریف دیکھ کر بال جنہوں نے کاٹنے ہیں وہ خود آپ کو بلائیں گے، حاجی آؤ آپ کی ٹینٹ کرتے ہیں۔ ہاں جی، وہ پاکستانی ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہیں، اور جو ہے نا وہ انڈین اور بنگالی وہ ہمارے سے بھی زیادہ ہوشیار ہیں۔ تو وہ کوئی کہے گا جی 10 ریال، کوئی کہے گا 15 ریال، کوئی کہے گا 5 ریال، جدھر آپ کا دل مانتا ہے ادھر چلے جاؤ۔ وہ آپ کو ساتھ لے جائیں گے کسی دکان پر، بیت اللہ سے باہر کسی پلازے میں، کسی دکان میں جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا وہاں لے جائے گا۔ وہاں جائیں، اس کے ساتھ 3 ریال 5 ریال جو آپ نے طے کرنے ہیں، جو ہو جائیں گے طے، وہ اس کو دیں، وہ آپ کی خوبصورت ٹینٹ کر دے گا۔ ہاں جی، جڑا مزہ ٹینڈ وچ نہ شہر چ نہ پنڈ وچ، یہ تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ ہاں جی، تو یہ جو ٹینڈ ہے نا جی، یہ افضل عمل ہے، سب سے افضل عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا سر منڈوانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا کی اور کٹوانے والوں کے لیے 1 دفعہ دعا کی۔ کٹوانا جائز ہے، منڈوانا فرض نہیں ہے، کٹوانا بھی جائز ہے، لیکن افضل عمل منڈوانا ہے۔ خواتین کیا کریں گی؟ خواتین اپنے بالوں کو نیچے سے پکڑیں گی، 1 انچ کے قریب بال وہ کاٹ لیں گی۔ اب خواتین چونکہ پردہ کرتی ہیں تو خواتین تو اب وہ دکان پہ نہیں نہ جائیں گی بال کٹوانے کے لیے، تو مرد حضرات اپنے بال دکان پہ کٹوائیں اور خواتین کو اپنے ساتھ اپنے ہوٹل میں لے جائیں، اور کینچی کے ساتھ خود اپنے خواتین کے بال اپنی ٹینٹ کروانے کے بعد کاٹیں گے، اور اگر پہلے کاٹیں گے تو پھر دم پڑ جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اپنی ٹینٹ کروانے کے بعد۔ تو جب آپ نے یہ ٹینٹ کروا لی ہے تو الحمدللہ آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں جی، ٹینٹ کروانے کے ساتھ آپ کو انعام مل گیا کہ اب آپ آزاد ہو گئے ہیں، عمرہ مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ اپنا احرام اتار سکتے ہیں۔ مسجد سے آپ باہر نکل رہے ہیں تو بایاں پاؤں باہر نکالیں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم انی اسألک من فضلک، اور آپ جو ہے وہ چلے جائیں گے اپنے کمرے میں، ہوٹل میں۔ اس کے بعد ہی اب ہم حج شروع کرنے لگے ہیں۔ تھکتے نہیں گئے؟ ہاں، کوئی چاہ پانی پینا ہے تو پی لو، نہیں پروگرام؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی، حاج صاحب مہربانی۔ اچھا جی حضور، اب ہم حج شروع کرنے لگے ہیں، عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ حج جو ہے یہ اس کے ایام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ حج 8 ذوالحجہ سے شروع ہوتا ہے، 9 10 11 12 13، کتنے دن ہو گئے؟ ہاں 6 دن۔ کتنے دن ہو گئے؟ 6 دن، یہ حج کے دن 8 9 10 11 12 13۔ تو سب سے پہلے ہم نے شروع کرنا ہے 8ویں دن کو۔ حج کا پہلے تصویری خاکہ آپ دیکھ لیں۔ ہم مکہ سے بیت اللہ سے نکلیں گے، سیدھے مینا میں جائیں گے، مینا سے جو ہے ہم عرفات میں جائیں گے، عرفات سے ہم مزدلفہ میں آئیں گے، مزدلفہ سے پھر مینا میں آئیں گے،
اور مینا سے پھر جو ہے وہ واپس مکہ میں آئیں گے۔ یہ ہے حج کا تصویری خاکہ۔ اب کیا کام کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ارکان حج کی نیت کرنا ضروری ہے، بغیر نیت کے ویسے بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ تو لبیک کا حجن جب کہیں گے تو حج کی نیت ہو جائے گی احرام باندھتے وقت، ٹھیک ہے جی۔ عرفہ کے میدان میں قیام کرنا جو ہے، وہاں ٹھہرنا، یہ حج کا رکن ہے۔ طواف زیارت جو بیت اللہ کا طواف ہے، جو قربانی کے بعد کرتے ہیں، جو دوسرا طواف ہوتا ہے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی حج کا رکن ہے۔ اور صفا مروہ کی سعی جو ہے وہ بھی حج کا رکن ہے۔ نوٹ، ان میں سے ایک رکن بھی رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ یہ جو 4 کام لکھے ہوئے ہیں نا، ان میں سے کوئی ایک چیز آپ کی رہ گئی تو حج نہیں ہوگا۔ حج شروع کرنے لگے ہیں جی، بسم اللہ۔ 8 ذو الحج ہے، حج کا یہ پہلا دن ہے۔ تو ہم مکہ مکرمہ میں اپنی رہائش گاہ سے، جس ہوٹل میں جہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، وہیں سے ہم احرام باندھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ احرام باندھ کر کیا کرنا ہے؟ احرام باندھتے ہی خوشبو اگر لگانی ہے تو احرام باندھنے سے پہلے لگانی ہے، جسم پر لگانی ہے، کیونکہ احرام تو ہے ہی وہ چادریں نا، جسم پر خوشبو لگا سکتے ہیں احرام باندھنے سے پہلے۔ احرام باندھنے کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے سے پہلے لبیک کا حجن کہہ کر حج کی نیت کرنی۔ احرام باندھنے کے بعد اونچی آواز سے ایک بار جو ہے وہ تلبیہ ادا کرنا ہے۔ یہ جو الفاظ اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، اللہم ھذہ حجۃ لا ریا فیہا ولا سمعہ، اے اللہ میرے اس حج کو دکھاوا مقصود نہ ہو، شہرت مطلوب نہ ہو، یعنی تیری رضا کے لیے حج کر رہا ہوں۔ تو یہ نیت کو ذرا سیدھا کرنے کے الفاظ ہیں، تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مصروفیات کیا ہوں گی جی؟ 8 ذو الحج کو آپ نے سیدھا وادی مینا میں جانا ہے، 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں پورے دن کی، اور رات کا قیام بھی وہاں کرنا ہے، رات ٹھہرنا ہے۔ کرنے والے کام، نماز ظہر سے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ 8 ذو الحج کو ظہر کی نماز سے پہلے مینا پہنچنا ہے۔ اگر نہ پہنچ پائیں تو کوئی حرج نہیں، جرمانہ نہیں پڑے گا۔ مینا میں 5 نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء آپ نے پڑھنی ہے، اور اگلے دن کی فجر بھی ادا کرنی ہے۔ چونکہ آپ ظہر تک پہنچ رہے ہیں نا، 5 نمازیں پھر اگلی فجر ڈال کے پوری ہوں گی، تو ظہر، عصر، عشاء کی نمازیں قصر ادا کرنی ہے۔ ظہر، عصر کٹھی، مغرب، عشاء کٹھی، اور فجر اکیلی ہوگی۔ 9 ذو الحجہ آ گیا جی، اگلا دن جو کہ حج کا دوسرا دن ہے۔ اس دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وادی نامرہ میں خطبہ حج سننا ہے، جسے وقوف عرفات کہتے ہیں، اور پھر آپ نے مزدلفہ جانا ہے۔ اس کی یہ ترتیب ہوگی کہ طلوع آفتاب کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 9 ذو الحجہ کو تکبیر، تحلیل، تلبیہ، اللہ اکبر اور جو ہے لا الہ الا اللہ اور تلبیہ کہتے ہوئے مینا سے آپ عرفات روانہ ہوں گے۔ کب؟ سورج نکلنے کے بعد۔ یہ ہے 9 تاریخ۔ تو وہاں پر جو ہے عرفات میں مسجد نامرہ ہے، یہ اس کی شکل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کی شکل، یہ بہت بڑی مسجد ہے۔ اس کا آدھا حصہ میدان عرفات میں ہے اور آدھا نہیں ہے، یہ بڑے خیال کرنے والی بات ہے۔ اور وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اس کا کون سا حصہ عرفات میں ہے اور کون سا نہیں ہے، بورڈ لگے ہوئے ہیں وہاں پر۔ عرفات پہنچ کر ظہر، عصر باجماعت قصر کیجیے۔ وقوف عرفات کے دوران اصل کام دعائیں مانگنا ہے۔ عرفات میں ٹھہر کر اصل کام کیا ہے؟ دعائیں مانگنا ہے، ذکر اذکار میں آپ نے مشغول رہنا ہے، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے۔ یہاں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، بعض حجاج حدود عرفات کے باہر ہی پڑاؤ ڈال دیتے ہیں، عرفات میدان میں نہیں جاتے، باہر ہی جہاں جگہ ملی وہاں ٹھہر گئے، اور غروب آفتاب تک وہیں رہتے ہیں، اور وقوف عرفات کیے بغیر ہی مزدلفہ لوٹ جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج نہیں ہوگا۔ وہاں آپ نے تسلی کرنی ہے کہ میں عرفات کے اندر ہوں یا نہیں ہوں، پوچھنا ہے لوگوں سے۔ بورڈ شورڈ بھی لگے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ جو معلم ہوگا وہ بھی رہنمائی کرے گا،
تو آپ نے تسلی کرنی ہے کہ میں عرفات میں ہوں کہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس سے حج فوت ہو جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہاں جی، حاجی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود عرفات کے اندر رہے۔ اگر رش ہے یا کسی وجہ سے عرفات میں داخل نہیں ہو سکا تو غروب آفتاب سے پہلے پہلے وہاں ضرور داخل ہو، زور سے مغرب تک کا کھلا ٹائم ہے، مغرب تک وہ کسی ذریعے سے وہاں ضرور پہنچے۔ بعض حاجی غروب آفتاب سے پہلے ہی عرفات سے نکل جاتے ہیں، یہ نکلنا منع ہے، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اس وقت تک ٹھہرے رہے جب تک سورج مکمل طور پر غروب نہیں ہو گیا۔ بعض لوگ جبل رحمت تک پہنچنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں۔ جبل رحمت چھوٹا سا پہاڑ ہے، چھوٹا سا پہاڑ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مطلب اس پر کتنی دنیا آ سکتی ہے، ساری دنیا نہیں آ سکتی اس کے اوپر، ماشاءاللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں۔ تو جہاں جگہ ملے اس کے قریب جو آسان ہو اسے کرنے آئے، لوگوں کو تکلیف نہ دیں۔ بعض لوگ دعا کرتے وقت جبل رحمت کی طرف منہ کرتے ہیں، جبکہ ان کو قبلہ کی طرف منہ کرنا چاہیے، اور وہاں لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بعض لوگ عرفہ کے دن مخصوص جگہوں پر مٹی اور کنکریوں کا ڈھیر بناتے ہیں، یہ خلاف سنت کام ہے، ایسا کوئی کام وہاں نہیں کرنا۔ یہاں اپنے غروب آفتاب تک یعنی سورج غروب ہونے تک ٹھہرنا ہے میدان عرفات میں جبل رحمت پر، اور مغرب ادا کیے بغیر یہاں سے آپ نے تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ اور یہ جو یہاں پر خطبہ ہوا ہے حج کا خطبہ، وہ سننا ضروری ہے، وہ رکن ہے اس کا۔ تو اب ہم عرفات سے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مغرب کی نماز ہم نے یہاں عرفات میں نہیں پڑھنی، مزدلفہ جا کے پڑھنی ہے جب بھی پہنچیں گے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب عشاء دونوں نمازیں جمع کریں گے، قصر ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں رات سو کر گزارنا مسنون عمل ہے۔ دیکھیں بھائی، حج جو ہے یہ بڑا مشکل کام، یہ جو آپ نے حج والا دن گزارا ہے نا، خطبہ سنا ہے، سارا دن دعا وغیرہ کی، بندہ تھک جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس انسان کو اس کو ضرورت ہے کہ یہ آرام کرے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ آپ مزدلفہ میں رات سو کر گزاریں، تاکہ اگلا دن جو ہے وہ اس سے سخت ہے۔ 10 تاریخ کا دن بہت سخت ہے، تو اس میں مشقت زیادہ ہے، تو بہت زیادہ آپ تھک جائیں گے۔ اگر آپ نے رات آرام نہیں کیا اگلے دن آپ نہیں کر سکیں گے، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ مسلسل چل سکے۔ تو یہ رات سو کر جو ہے وہ گزارنا بہت ضروری ہے۔ 10 ذوالحجہ ہو گئی جی، صبح ہو گئی، حج کا یہ تیسرا دن ہے۔ اس دن جو ہے وہ آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے۔ مینا میں آپ نے بڑے جمرہ کی رمج کرنی ہے، یعنی کنکریاں مارنی ہیں۔ اس دن آپ نے قربانی کرنی ہے، سر منڈوانا ہے، طواف افاضہ بھی کرنا ہے، اور رات کو پھر مینا میں واپس آ جانا ہے۔ ڈھیر سارے کام ہیں اور مشکل کام، سارے کام مشکل ہیں۔ تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں بھی جگہ ملے، قبلہ رخ کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے سورج طلوع ہونے سے پہلے خوب روشنی ہونے تک تکبیر، تحلیل، توبہ، استغفار، دعائیں جو ہیں وہ آپ مانگ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں سے پہلی رمج کے لیے چھوٹے سائز کی 7 کنکریاں جو ہے نا وہ آپ نے چن لینی۔ مزدلفہ کی غلطیاں، کچھ لوگ مزدلفہ پہنچتے ہی مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی کنکریاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی پہلا کام نماز ہے، مزدلفہ میں پہلا کام نماز ہے، کنکریاں نہیں۔ کنکریاں تو آپ نے اگلے دن صبح جاتے ہوئے لے لی، تو پہلے ہی اٹھا کے ان کو کدھر سنبھالتے پھرو؟ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کنکریاں مزدلفہ سے ہی لے کے جانی، حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حدود حرم سے کہیں سے بھی آپ کنکریاں اٹھا سکتے ہیں، کنکریوں کا مزدلفہ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو خواہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دیں۔ کچھ لوگ کنکریوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کو پانی سے دھوتے ہیں، یہ عمل بھی غیر مشروع ہے۔ کنکریاں شیطان کو مار لیا تو کہ پیوں کے مار لیا،
پتہ نہیں کیا ہمارے مسلمانوں کی سائیکی ہے، کیا یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ پانی، کنکریوں کو بھی پانی سے دھو رہے ہیں۔ ہاں جی، پیو کے مارنیاں نے۔ ہاں جی، 10 ذوالحجہ ہو گیا جی۔ مزدلفہ سے ہم دوبارہ مینا آ جائیں گے۔ طلوع آفتاب کے بعد سکون سے، وقار سے تلبیہ کہتے ہوئے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں ایک وادی ہے جس کو وادی محصر کہتے ہیں۔ یہ وہ والی جگہ ہے جہاں پر وہ ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کیا تھا جو بیت اللہ پہ حملہ کرنے آئے تھے، تو یہ عذاب والی جگہ ہے۔ تو یہاں سے اللہ کے رسول کا اور اللہ کا یہی حکم ہے کہ تیزی سے گزرنا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ مزدلفہ سے واپس مینا کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں یہ جمرات جہاں پر کنکریاں مارنی ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تقریباً یہ 4 ہیں۔ ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، لیکن یہ چاروں جو ہیں وہ جمرے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ والا جمرہ جو دائیں جانب ہے جس پر 1 نمبر لکھا ہوا ہے، یہ چھوٹا ہے، اور جو جس پر 2 نمبر لکھا ہوا ہے یہ درمیان میں ہے، یہ والا، یہ جو ہے اس کو وسطیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ جو یہ والی جگہ ہے یہ خالی ہے، یہاں شیطان نہیں ہے۔ یہ جو درمیان والی جگہ ہے یہ خالی ہے۔ تیسرا جو ہے یہ والا عقبہ بڑا جمرہ ہے، یہ والا بڑا جمرہ ہے، تو یہ یہاں شیطان ہے۔ اب ان کی بھی 3-3 4-4 منزلیں بنی ہوئی ہیں، اور درمیان میں وہ ستون سا ہے، نشانی کے طور پر اس کو آپ نے مارنا ہے، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ کو آپ نے صرف جو بڑے والا ہے نا، یہ 3 نمبر والا بڑے والا عقبہ، اس کو کنکریاں مارنی ہیں 10 تاریخ کو۔ یہ جو ہے 1 نمبر 2 نمبر، یعنی یہ صغرا اور کبرا، چھوٹا اور درمیانہ جو ہے، ان کو آپ نے 10 تاریخ کو کنکریاں نہیں مارنی۔ یہ دیکھ رہے ہیں ہم نے دونوں کو کراس لگایا، اس کو گڑ لگایا۔ 10 ذوالحجہ کو صرف جمرہ عقبہ کی 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور ہر کنکری پر اللہ اکبر کہنا ہے۔ کنکریاں مارنے میں جو ہے وہ نیابت بھی کی جا سکتی، یعنی آپ بھی جگہ پر آپ کا کوئی دوست ساتھی بھی جا کے کنکریاں مار سکتا ہے، خود جائیں گے تو افضل عمل ہے۔ تو 10 تاریخ کو جو ہے یہ کنکریاں مارنی ہیں۔ پھر جو ہے رمی سے فارغ ہو کر آپ نے خیموں میں جا کر قربانی کرنی۔ اب قربانی چونکہ سسٹم سارا گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے، تو گورنمنٹ نے آپ کو بتایا ہوا ہوگا، ٹائم دیا ہوگا کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہوگی، تو اس ٹائم کا آپ نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے کہ آپ کی قربانی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے تیسرا کام جو ہے وہ سر کے بال منڈوانے ہیں یا کٹوانے ہیں، منڈوانے زیادہ افضل، ہاں جی۔ اور ان میں اگر کوئی مطلب ترتیب میں فرق پڑ جائے، یہ 3 کام ہے نا، پہلا کنکریاں مارنی ہے، دوسرا قربانی کرنا ہے، تیسرا سر منڈوانا ہے، یہ 3 کام ہیں۔ تینوں میں سے اگر آپ پہلے قربانی کر لیتے ہیں، یا پہلے آپ جو ہے وہ کنکریاں مار آتے ہیں، ہاں جی، یا آپ قربانی سے پہلے سر منڈوا لیتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی دم نہیں پڑتا، اس سے کوئی جرمانہ نہیں پڑتا۔ مذکورہ والا کاموں میں سے فراغت کے بعد احرام کی چادریں آپ اتار کر عام لباس پہن سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، اس کا دوسرا نام طواف افاضہ ہے۔ 3 کام مینا میں ہو گئے، پہلا کیا ہے کنکریاں مارنا، دوسرا قربانی کرنا، تیسرا کیا ہے سر منڈوانا۔ یہ تینوں کام ہو گئے، تو اس کے بعد آپ چاہیں تو اپنا سر منڈوانے کے بعد اپنا احرام اتار لیں، چاہیں تو پہلے رکھیں، بے شک اسی طرح جا کے آپ طواف بھی کر لیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اچھا جی، احرام اتار کر مکہ کے لیے آپ روانہ ہو جائیں گے۔ عام لباس میں ہی طواف زیارت ادا کیجیے، ساتھ میں صفا مروہ کی سعی بھی کیجیے۔ صفا مروہ کی سعی بھی حج کا رکن ہے، تو 4 باتیں بتائی تھی نا، صرف طواف نہیں کرنا، سعی بھی کرنی ہے صفا مروہ کی، جس طرح عمرے میں نہیں سعی کرتے طواف کے بعد، تو یہ حج والا طواف زیارت جو ہے یہ اس کو کرتے ہوئے بھی آپ نے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، دوڑنا ہے وہاں۔ ہاں جی، طواف زیارت کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جانا ہے اور رات وہی مینا میں گزارنی ہے۔ طواف زیارت کے بعد احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی،
ٹھیک ہے جی، اب ہم طواف کر کے واپس مینا میں آ گئے، دیکھ رہے ہیں جی، یہ ہم آ رہے ہیں، پتہ چل گیا؟ یہ نیلی لائن جو ہے یہ واپس مینا میں آ گئی، تو یہ 10 ذوالحجہ تک ہمارا جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں، 11، 12، 13، ان 3 دنوں کا الگ نام ہے ایام تشریق۔ 11، 12، 13 ذوالحجہ مینا میں گزارے جائیں گے، تینوں دن کہاں گزارے جائیں گے؟ مینا میں۔ کرنا کیا ہے؟ ان جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ آج زوال آفتاب یعنی دوپہر کے بعد، دوپہر جب سورج نہیں ڈھل جاتا، ہاں زور تو بعد، اپنا زور دے ٹائم کہہ لو، کیونکہ زوال تو زور سے پہلے ہو جاتا ہے، تو بالترتیب تینوں جمروں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ یہ 3 ہے نا، تینوں کو مارنی ہے کنکریاں۔ یہ 11 تاریخ ہے، ٹھیک ہے جی، تینوں پہ گڈ لگ گیا۔ ہر جمرے کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اللہ اکبر کہنا۔ باقی دن عبادت میں ذکر الہی، تسبیح، تحلیل، دعا، استغفار آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اب 12 ذوالحجہ آ گیا جی، ہاں جی، یہ 5واں دن ہے حج کا، تو اس دن بھی آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، ٹھیک ہے، وہی طریقہ ہے جو پہلے تھا۔ اور یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے؟ کنکریاں مارتے وقت یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شیطان کو مار رہے ہیں، اس لیے وہاں پر وہ ماشاءاللہ دیکھا ہے کہ جوتے بھی مار رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر بھی مار رہے ہوتے ہیں، اور یوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں وہ جہاد کر رہے ہیں۔ بھائی وہ صرف نشانی ہے، علامت ہے، شیطان وہاں نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان وہاں نہیں ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو شیطان سے دور رہنے کے لیے اللہ کی اطاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو بعض لوگ وہاں گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں اور بڑا عجیب ماحول کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، بہت پریشانی کا سبب بنتے ہیں لوگوں کے لیے۔ بھائی سمپل عبادت ہے، چھوٹی سی چنے کی جتنی کنکری لو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسے مار۔ اچھا جی، دھکم بیل نہیں کرنی ہے، وہاں پر کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، اور ساریاں کٹھی بھی نہیں مارنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ نہایت بیماری کی شکل میں اپنا نائب بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ 12 ذوالحجہ جو کہ حج کا 5واں دن ہے، رمج کے بعد آپ مکہ اپنے ہوٹل میں جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ 12 جو 5واں دن ہے، رمی جمار کے بعد آپ مکہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ غروب آفتاب یعنی مغرب سے پہلے پہلے آپ نکل آئیں گے تو آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ 13 ذوالحجہ 6واں دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس دن زوال کے بعد پھر جو ہے نا وہ جمرات کی رمج کرنی ہے، کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر آپ نے مینا سے مکہ واپس آ جانا ہے۔ اور 13 دن کے اس عمل کے بعد الحمدللہ آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب صرف آپ کے ذمہ ایک کام ہے، طواف وداع، الوداعی طواف، مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل جو طواف کرنا ہے اسے طواف وداع کہتے ہیں۔ یہ ضروری ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ بعض لوگ 12 یا 13 کی تاریخ کو کنکریاں مارنے سے پہلے مینا سے مکہ آ جاتے ہیں اور طواف وداع کرتے ہیں، پھر مینا جا کے کنکریاں مارتے ہیں، یا وہیں سے ہی مینا سے ہی اپنے شہر یا ملک کی طرف واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ حاجی کا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے۔ حاجی کا آخری کام طواف وداع ہونا چاہیے۔ بعض لوگ طواف وداع کے بعد مسجد حرام سے الٹے پاؤں نکلتے ہیں، بھائی اس تکلف کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں خانہ کعبہ کی تعظیم ہے، حالانکہ دین میں اس کی تعظیم اس طرح نہیں ہے۔ دین میں یہ ہے کہ مسلمان کی عزت بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ فرائض حج: میقات سے احرام باندھنا، 9-10 ذوالحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں گزارنا، ایام تشریق 11، 12، 13 ذوالحجہ میں کم از کم پہلی 2 راتیں مینا میں گزارنا، سال کے بعد منڈوانا، کتروانا، تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا اور طواف وداع کرنا۔ حیض اور نفاس والی عورتیں اس طواف سے مستثنیٰ ہیں۔
اللہ رب العزت آپ کو خیریت کے ساتھ لے جائے اور خیریت سے واپس لے آئے۔ سفر حج پر جانے والے تمام ضیوف الرحمان کو یہ سفر مبارک ہو، اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو ابھی تک اس شرف سے محروم ہیں اللہ رب العزت ان کے لیے مواقع آسان پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ۔ ہاں جی، اگلی اتوار پھر ہونا ہے؟ اچھا، چلو ٹھیک ہے۔ ہاں جی، پھر مڈو یہ اوکھا کام ہے نا، یاد کرنا ہے انہوں، جنہ زیادہ ٹائم دیو گے انہیں چنگے رہو، انہوں بار بار یاد کرنا ہے۔ دارالسلام دی حج عمرے والی کتاب ہر بندہ خریدے، دارالسلام دی حج عمرے والی کتاب لے کے پڑھو، ان چیزوں زبانی یاد کرو، یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ لکھاں روپیے لا کے جانے ہاں تے جے صحیح طریقے نال ادا نہ کیتا ہے تے پھر فائدہ، انہوں یاد کرنا، انہوں اہم سمجھنا ہے، عام کام نہیں ہے گا۔ ارے شام میں کسی مسئلے میں